السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کوچ نے کیا دعویٰ ہندوستان ہی ورلڈ کپ جیتے گا۔ روہت شرما کے بچپن کے کوچ دنیش لاڑ کو انڈین کرکٹ ٹیم پر پورا اعتماد ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کپتان کی بھرپور تعریف کی۔ ہندوستانی ٹیم کے کپتان روہت شرما کے بچپن کے کوچ دنیش لاڑ نے کہا کہ ہندوستانی ٹیم ورلڈ کپ کا ٹائٹل ضرور جیتے گی۔ کوچ نے روہت شرما کی کارکردگی کی بھی بہت تعریف کی۔ ان کا ماننا ہے کہ ہندوستانی ٹیم کے تمام کھلاڑی فارم میں ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عالمی چیمپئنز بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہندوستانی ٹیم نے ورلڈ کپ 2023 میں لگاتار 10 میچز جیتے ہیں۔ ہندوستان نے ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز آسٹریلیا کے خلاف کیا اور جیتنے میں کامیاب رہی، تو دوسری جانب آسٹریلیائی ٹیم پہلے 2 میچز ہارنے کے بعد جیت کی پٹری پر لوٹ آئی اور لگاتار اس نے 8 میچز جیتے۔ سرنگ میں پھنسے مزدوروں کے دل کا درد، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالیں۔ چاروں طرف اندھیرا، پتھروں سے گھرا ہوا کنل، کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کب دھوکہ دے جائے گی۔ پتہ نہیں باہر کی دنیا میں پچھلے 6 دنوں سے کیا ہو رہا ہے۔ اترکاشی کے سلیاکاری سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے 41 مزدوروں کو کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 150 سے زیادہ گھنٹے گزر چکے ہیں اور شاید کوئی بھی ان 41 مزدوروں کے پیاروں کی سسکیاں نہیں سن پایا۔ ان مزدوروں اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں صرف امیدیں باقی ہیں۔ سرنگ میں پھنسے کارکنوں کو امید ہے کہ وہ باہر نکل کر اپنے پیاروں کے پاس جا سکیں گے اور ان کے پیاروں کو امید ہے کہ سرنگ میں پھنسے ان کے پیارے جلد ہی باہر آئیں گے اور وہ انہیں گلے لگا سکیں گے۔ بتا دیا جائے کہ 12 نومبر کو صبح 11 بجے اتوار کی صبح زیر تعمیر سرنگ کا ایک حصہ اچانک سے ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے اس میں کام کرنے والے 41 مزدور اندر پھنس گئے۔ برہم پڑوسی ملک نے کہا، اسرائیل حماس کا صفایا نہیں کر سکے گا، ہم اسے روکیں گے۔ فلسطینی شہر غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جاری تباہی کے درمیان پڑوسی ملک اردن نے ایک بڑا انتباہ دیا ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے حماس کو ختم کرنے کے اسرائیل کے ارادوں پر شکوک کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی پر شدید بمباری اور حملے کے ذریعے حماس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ ہدف تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس میں کچھ شک و شبہات ہیں۔ ایمن صفادی نے بحرین میں سالانہ IISS منامہ ڈائیلاگ آن سیکیورٹی سمٹ میں کہا، اسرائیل کہتا ہے کہ وہ حماس کا صفایا کرنا چاہتا ہے جبکہ وہاں پر بہت سے فوجی لوگ موجود ہیں اور اس بات میں شک و شبہات بھی موجود ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مقصد کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ خراب سڑک کے باعث ایمبولنس نے خاتون کو اسپتال لے جانے سے انکار کر دیا تو خاتون جاں بحق ہو گئی، ساتھ ہی ممتا حکومت پر تنقید کی گئی۔ مغربی بنگال کے گاؤں میں خراب سڑکوں کی وجہ سے ایمبولنس اور دیگر گاڑیوں نے ایک بیمار خاتون کو اسپتال لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے چارپائی پر لٹا کر اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن خاتون راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ حکام نے اس ہفتے کو اس بات کی جانکاری دی ہے۔ یہ واقعہ اس جمعہ کو اس وقت پیش آیا جب کئی دنوں سے بیمار رہنے والی مامونی رائے کو اس کے کنبے کے لوگ ایک چارپائی پر اس کے گاؤں مالڈنگا سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور مودی پوکر رورل اسپتال لے جا رہے تھے اور یہ اسپتال بامنگولہ کے علاقے میں ہے۔ گجرات میں تھانے سے 1.5 لاکھ روپے مالیت کی شراب ہوئی غائب، پولیس اہلکار خود ہی چور نکلے۔ گجرات میں ایک تھانے کے اندر سے 1.5 لاکھ روپے مالیت کی شراب چوری کر لی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس واقعے کو انجام دینے والا کوئی بدماش چور نہیں بلکہ پولیس والا نکلا۔ دراصل ضبط شدہ شراب مہیساگر ضلع کے باکور تھانے میں رکھی گئی تھی۔ تھانے کے اندر سے کئی مہنگی شراب کی بوتلیں غائب ہوتی گئیں، اس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے بتائی گئی۔ پولیس نے شراب چوری کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ مہنگی شراب کی بوتلیں غائب ہونے کے پیچھے پولیس اہلکار نکلے۔
اب حزب اللہ ہے نشانے پر، لبنان کی سرحد میدان جنگ بن چکی ہے، اسرائیلی ڈرون نے میزائل داغے۔ ایک اسرائیلی ڈرون نے اس ہفتے کی علی صبح لبنان کے جنوبی شہر نباتہ کے مضافات میں ایک ایلومینیم پلانٹ پر 2 میزائل داغے، جس سے آگ لگ گئی اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ایک رپورٹ نے اس بات کی اطلاع دی ہے، حملے میں کسی جانی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات ابھی تک شیئر نہیں کی گئی۔ یہ اسرائیلی حملے کو لبنان کے حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ گزشتہ 1 مہینے سے جاری حماس اسرائیل جنگ میں لبنان اسرائیل کے خلاف اسلامک ممالک کو متحرک کرنے میں شامل ہے۔ لبنان نے بھی اسرائیل کو تنہا کرنے کی ایران کی تجویز کی حمایت کی ہے۔ 57 اسلامی ممالک نے اپنے دروازے نہیں کھولے، اب یہ عیسائی ملک غزہ کے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے آگے آیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی دہشت گرد تنظیمیں اور حماس کے درمیان گزشتہ 45 دنوں سے جنگ جاری ہے۔ اسرائیل حماس کے دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے غزہ کی پٹی پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ ادھر غزہ سے ہزاروں افراد مکان چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تاہم دنیا کے 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود غزہ کے مسلمان مہاجرین کو کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ ایسے میں ایک عیسائی ملک نے آگے آ کر غزہ کے لوگوں کو پناہ دینے کا حکم کیا۔ پاکستانی نژاد اسکاٹش وزیر حمزہ یوسف نے غزہ سے اسکاٹ لینڈ میں پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہا ہے۔ برطانیہ کی حکومت اسرائیل غزہ تنازع سے فرار ہونے والوں کی مدد کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ غزہ کے زخمی شہریوں کا اسکاٹش اسپتالوں میں مفت علاج کیا جائے گا اور ساتھ ہی انہیں وہاں پر رہنے کی سہولت بھی دی جائے گی۔ جیش دہشت گرد تاج محمد کو باڑہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیش کے دہشت گرد تاج محمد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسے پاکستان میں نامعلوم افراد نے گولی مار دی۔ وہ جیش محمد کے انتہائی مطلوب دہشت گرد عبدالرؤف اصغر کا رشتہ دار اور دائیں ہاتھ کا آدمی مانا جاتا تھا۔ اصغر دہشت گردی کے کئی واقعات میں ملوث ہے۔ ایسے واقعات 1-2 دن کے وقفے سے ہو رہے ہیں۔ آج کے واقعے کے بعد دیگر پاکستانی دہشت گرد خوف میں مبتلا ہیں۔ ISI بزدل ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان ہندوستان کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو مسلسل مار رہا ہے۔ نامعلوم افراد انہیں گولی مار رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ریکارڈ ٹوٹا، 76% سے زیادہ ووٹنگ۔ چھتیس گڑھ میں 75% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی، ساتھ ہی ایک سپاہی شہید ہوا۔ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ اس جمعہ کو شام 6 بجے ختم ہو گئی تھی۔ مدھیہ پردیش میں 76% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ چھتیس گڑھ میں دوسرے مرحلے کے تحت 70 سیٹوں پر 75% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے انتخابات میں MP میں 75% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ چھتیس گڑھ میں 76% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ چھتیس گڑھ میں تشدد کا ایک بڑا واقعہ ساتھ ہی پیش آیا، جس میں نکسلیوں کے حملے میں ITBP کا ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ نکسلیوں نے گڑیاون میں IED دھماکہ اس وقت کیا جب سیکیورٹی اہلکار ووٹنگ کے دوسرے مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد اپنی پولنگ ٹیم کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور اس واقعے میں ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ BHEL کے مضافاتی نگر کے سپروائزر ہاسٹل میں ایک چیتے نے بچوں کے ساتھ ڈیرا ڈالا۔ راجہ جی نیشنل پارک سے متصل BHEL کے مضافاتی علاقے کے سپروائزر ہاسٹل میں گزشتہ 2 دنوں سے ایک تیندوے نے بچوں کے ساتھ ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ گزشتہ روز رات 9 بجے مسجد کے قریب اس تیندوے نے ایک ہرن کا شکار کیا، جسے لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد کل شام 5 بجے اس تیندوے اور اس کے بچے سپروائزر ہاسٹل کی دیوار پر نظر آئے۔
बता दिया जाए कि सुपरवाइजर हॉस्टल अरसा दराज से खाली चल रहा है। जब इस बात की इत्तला BHEL के स्टेट डिपार्टमेंट को दी गई तो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर VS चौहान ने इस मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए सामने वाली सड़क पर 15 हैलोजन लाइट्स लगाकर सड़क को रोशन किया ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। महकमे जंगलात के मुलाजिमीन भी तैनात नजर आए, लेकिन इस सड़क पर BHEL के मुलाजिमीन की आमदोरफ्त जारी है। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,735 करोड़ रुपए के घपले का इल्जाम लगाया। तहकीकात का मुतालबा जारी। दिल्ली बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल हुकूमत पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात लगाए हैं। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने इस हफ्ते को केजरीवाल हुकूमत पर दिल्ली जल बोर्ड में 3,735 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने तमाम बदउनवानों को खुली लगाम दी है कि वो जहां चाहे लूट मार करे। वाटर बोर्ड की तफसीलात सामने आ गई है, जिसमें कई बेजाब्तगियां सामने आई है। सार्फिन की तादाद बोर्ड के तहत बढ़ गई, मीटर बढ़ गए और खपत भी बढ़ी, लेकिन कमाई कम हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर FDR भी गायब हो गया तो पैसा कहां गया। जहर अद्वियात की शक्ल में फरोख्त हो रहा है। WHO के अलर्ट पर हुकूमत पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। आखिर क्या मसला है? पाकिस्तान में जहर अद्वियात की शक्ल में अंधाधुंध फरोख्त हो रहा है, लेकिन हुकूमत को इसका इल्म नहीं है। ये खुशकिस्मती है कि आलमी इदारा सेहत ने इस मामले में मुदाखलत की और फिर सोई हुई पाकिस्तान हुकूमत अपनी नींद से बेदार हुई। पाकिस्तान की सूबे पंजाब की हुकूमत ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी कुर्दा अलर्ट के बाद खांसी के 5 नुकसानदेह शरबतों की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। बताया जा रहा है कि खांसी के शरबत में अल्कोहल की मिकदार ज्यादा थी। आपको बताते हुए चले कि 2 महीने के अंदर सूबे पंजाब में मंशियात का ये दूसरा बड़ा नताइज से पहले सिंहदेव का दावा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बार CM नहीं बना तो फिर कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ के इंतखाबी नताइज 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन वजीर आला के ओहदे को लेकर कशमकश एक बार फिर तेज हो गई है। डिप्टी CM TS सिंहदेव के एक बयान से रियासत की सियासत गर्म हो गई है। TS सिंहदेव का कहना है कि ये मेरे लिए आखिरी मौका है। अगर मैं CM नहीं बन सकता तो फिर कभी इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ताहम उन्होंने खुद को CM के ओहदे के दावे में दूसरे नंबर पर बताया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून साज पार्टी और हाई कमान ही फैसला करेंगे कि रियासत का अगला वजीर आला कौन होगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।